बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है एहसास और राइटर का नाम है हाजरा रेहान। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अपनी भाभी से बात करने की? कभी देर की है उठने में उसने? नाश्ता कभी देर से लगाया है? जिस दिन से आई है किसी काम से जी चुराया है? फिर आज अगर वो नहीं उठी तो तुम उसकी खैरियत मालूम करने की बजाय उल्टा उस पर नाजुक मजाजी का इल्जाम लगा रही हो। और ये तुमको तमीज नहीं सिखाई किसी ने? बड़ों से इस तरह बात की जाती है या बात करना ही भूल गई हो? बड़े भाई की बीवी से इस लहजे में बात की जाती है? चलो निकलो, निकलो कमरे से, शक्ल गुम करो फौरन और जाकर किचन में नाश्ता बनाकर मुझे यहीं कमरे में ला कर दो। शदीद बुखार में तपने पर भी शोहर साहब को पहली बार इस तरह अपनी छोटी बहन को डांटते सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। जोया की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे पर अचानक कई रंग आकर जा रहे थे और होंठ सूख गए थे। आम हालात होते तो अभी तक वो चीख चीख कर सास साहिबा, देवर, ससुर साहब सबको बुला चुकी होती, मगर आज कुछ इस तरह बड़े भाई से डांट पड़ी थी कि वो लाजवाब होकर दुबक सी गई थी। कल रात ही तो वलीमा हुआ है, अभी घर में हजारों काम होंगे, मेहमान भी आए हुए हैं, मेरा होना जरूरी था। जोया के खामोशी से कमरे से निकलते ही मैंने एक बार फिर बिस्तर से उठने की भरपूर कोशिश की। लेटी रहो, खुद पर रहम करो थोड़ा, कोई जरूरत नहीं है बिस्तर से उठने की। आज पूरा दिन आराम करोगी, समझी तुम? शौहर साहब ने मुझे कंधे से पकड़कर वापस लिटाते हुए नरम लहजे में हिदायत दी। मैं यकीनन एक बहुत ही सुहाना ख्वाब देख रही हूँ, मैंने दिल में सोचा और जल्दी से आंखें बंद कर लीं कि कहीं ख्वाब टूट ना जाए। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है क्या? शौहर साहब ने मुझे इस तरह अचानक आंखें बंद करते देखकर घबरा कर मेरी पेशानी पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने धीरे से आंखें खोली। शौहर साहब ने गौर से देखा। तो क्या वाकई मैं इस लम्हे, इस वक्त में ये सब कुछ अपने साथ ही होते देख रही हूँ? खुद से किया गया हमेशा का सवाल इस बार मेरे मुंह से बेख्तियार बावाज़े बुलंद निकल गया। शौहर साहब मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। आराम करो, जहन से टेंशन निकाल दो सारी, फिक्र नहीं करो, सुकून से सो जाओ अब प्लीज। वाकई मुझे आराम की ही जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, हकीकत और ख्वाब आपस में गुडमुड होकर इस कदर पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सर एक बार फिर से चकराने लगा। मैंने गहरी सांस लेकर सर तकिए पर टकाकर आंखें बंद कर लीं। शौहर साहब का वजूद मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ था, जैसे उन्होंने मुझे अपने मजबूत हिसार में बहफाजत महफूज कर लिया था। शादी के बाद पहली बार, शायद पहली बार शौहर साहब इस तरह मेरे करीब थे कि बाकायदा उनकी कुर्बत महसूस हो रही थी। बेहतर है मैं खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, हमेशा ऐसा ही तो करती आई हूँ शादी के इन 3 सालों में, और कर भी क्या सकी हूँ। हाँ, जब खुद को हालात के हवाले करती तो एक सवाल खुद से जरूर पूछ लेती, तो क्या वाकई मैं इस लम्हे, इस वक्त में ये सब कुछ अपने साथ ही होते देख रही हूँ? क्योंकि मैं खुद को हालात के धारे पर छोड़ तो देती थी, मगर खुद पर यकीन नहीं कर पाती थी। किस तरह मैं एक पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छे खानदान और घर की लड़की होकर भी इस तरह हार मान लेती हूँ, इस तरह खुद को समेट कर सब कुछ सह लेती हूँ। असूलन तो मुझे उस वक्त एक हंगामा खड़ा कर देना चाहिए। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है? रो रो कर लोगों के सामने ऐसे हालात करने चाहिए ताकि उनको भी तो एहसास हो कि मैं दुखी हूँ, अफसुर्दा हूँ। जब तक अपना दुख, अपनी अफसुर्दगी का ऐलान प्रचार नहीं करूंगी, लोगों को कैसे समझ में आएगा? मगर मैं थी कि ऐसा कुछ करने की बजाय खामोशी और बुजदिली से अपने आप में सिमट जाती, खुद में गुम हो जाती और खुद को यकीन दिलाती कि यही सही है। शादी के बाद औरत पर ही फर्ज है कि वो अपना घर बचाए, उसकी हिफाजत में अपना आप मिटा डाले। मुझे यह तालीम किसी यूनिवर्सिटी या किताब से नहीं, अपनी माँ से मिली थी, और सबसे ज्यादा यही तालीम अजीज थी। मगर खुद को मिटाना कैसा जानलेवा होता है, उसका एहसास मुझे शादी के बाद हुआ था, और जान जिगर दिल सब ले गया था। शादी की पहली ही रात शौहर साहब ने घूंघट उतारने या किसी और किस्म के चौंचले करने की बजाय खुरदरेपन से अपने घर वालों का तारुफ करवाया था।
پھر مجھے تاکید کی تھی کیونکہ ان کی والدہ یعنی میری ساس صاحبہ پڑھی لکھی نہیں تو میں اپنی پڑھائی کا ان پر کبھی بھول کر بھی روب نہ ڈالوں. اکلوتی نند زویا سے اسی لاڈ پیار سے پیش آؤں جس طرح گھر کے دوسرے پیش آتے ہیں. دیور کو پڑھی لکھی بھابھی کا بہت شوق تھا. یہ اس کی ہی ضد تھی کہ اس نے شوہر صاحب کے لیے دیکھی گئی اپنے ہی ماموں اور خالہ کی کم پڑھی لکھی کزنز کو شوہر صاحب کے لیے بالکل ناپسند کر دیا تھا اور ضد باندھ لی تھی کہ اس گھر کی پہلی بہو تو کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس پڑھائی کو اپنے لیے کوئی تمغہ یا انوکھا پن سمجھ کر سسرال میں نخرے دکھانے لگوں. شوہر صاحب اچھا کماتے ہیں مگر اپنی کمائی میں سے بہت کم حصہ وہ اپنے پاس رکھ کر باقی سب ساس صاحبہ کو تھما دیتے ہیں. میں خرچہ شوہر صاحب کی بجائے ساس صاحبہ سے لوں. اپنے میکے آنے جانے سے ہر ممکن گریز کروں. موبائل فون ہو سکے تو بند کر دوں اور اپنی ذاتی مصروفیات کو بھول جاؤں. میں خاموشی سے سنتی رہی تھی. گھونگھٹ کا بوجھ کیا کم تھا کہ شوہر صاحب نے احکامات کا بوجھ ڈال کر میرا سر بالکل ہی جھکا دیا تھا اور پھر یہ سر جو جھکا تو جھکا ہی رہ گیا تھا. میں کر بھی کیا سکتی تھی. میکے میں ایک بوڑھی ماں کو چھوڑ کر آئی تھی. شادی کی پہلی رات کا ایسا احوال ان کو سنا کر کرتی بھی کیا. باقی رہ گئے بہن بھائی تو وہ سالوں بعد چند دنوں کے لیے پاکستان میری شادی کے بہانے گھومنے پھرنے مزہ کرنے آئے تھے. ان سے اب کون سی انسیت باقی رہی ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے نئے نویلے شوہر صاحب کے احکامات کا تذکرہ کرتی. میں خود کو ہمیشہ کی طرح حالات کے دھارے پر چھوڑ کر خاموشی سے سمٹ گئی اور دوسرے ہی دن سے سسرال میں ہر کام میں ساس صاحبہ کا ہاتھ بٹانے لگی. شوہر صاحب کے ہر حکم پر عمل پیرا تھی مگر کچھ احکامات ایسے تھے جن کے لیے مجھے ان سے بات کرنی پڑی. جیسے میں اپنا موبائل بند نہیں کر سکتی. میں نوکری کرتی ہوں. جس پوزیشن پر کام کرتی ہوں مجھے موبائل کی اشد ضرورت ہے. اپنی بات کی اہمیت جتانے کے لیے میں نے دیور صاحب سے بھی درخواست کر دی کہ وہ ساس صاحبہ کو سمجھائے. آخر وہ میرے ہی آفس میں 6 مہینے انٹرنشپ کر چکا تھا. اسے تو میری نوکری اور اس کے تقاضوں کا اندازہ تھا. ساس صاحبہ نے دیور صاحب کے سامنے تو کچھ نہ کہا مگر بعد میں شوہر صاحب نے اکیلے میں لتاڑنا شروع کر دیا. اب تم میری ہی ماں کے خلاف میرے چھوٹے بھائی کو استعمال کرو گی, ہمارے درمیان تفرقہ ڈالو گی. شوہر صاحب کا الزام سن کر میں ہکا بکا رہ گئی. میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا. میں تو صرف اس لیے کہ آپ کی والدہ کو اندازہ نہیں آفس میں کیا کرتی ہوں, نوکری کے کیا تقاضے ہیں, اس لیے سوچا کہ ذیشان اگر کہے گا تو ان کو میری بات زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. میرا مقصد اماں صحیح کہہ رہی تھی. تم ان کی جہالت یاد دلا رہی ہو, یہ جتا رہی ہو کہ وہ اس قدر بے وقوف ہیں, جان ہی نہیں سکتی کہ نوکری کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. کیوں؟ شوہر صاحب میری بات کاٹ کر بھڑکتے ہوئے گویا ہوئے. میں جزبز ہو کر رہ گئی. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت شوہر صاحب اپنی زبان بول رہے تھے یا ساس صاحبہ کی, اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں یا ساس صاحبہ کے. کیونکہ اگر شوہر صاحب اپنے دماغ کو کام میں لا رہے ہوتے تو ان کو یہ بات بآسانی سمجھ جانی چاہیے تھی کہ میرے لیے موبائل فون محض ایک شوق نہیں, نوکری کی ضرورت ہے. اور ایسے میں جب کہ شوہر صاحب اپنا دماغ کہیں کھوئے بیٹھے ہیں, میں دنیا کے تمام الفاظ جمع کر کے بھی ان کو سمجھا نہیں سکتی تھی. میں نے زیر لب خود سے سوال دہرایا, کیا واقعی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ میں نے شوہر صاحب کے تمام الزامات کو بہت خندہ پیشانی سے سنا اور اسی وقت جا کر ساس صاحبہ سے معافی مانگ لی. میں بات نپٹا دینا چاہتی تھی. طول دے کر یا اپنی معصومیت کو جتانے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں تھا. جہاں آپ کی بات کو سمجھا ہی نہ جائے یا سمجھنے کی کوشش بھی نہ کی جائے وہاں زبان کھولنے کا بھی کیا فائدہ. بس خاموشی بہتر ہے. آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ہی غلط ہوں, میں ہی خطا کار ہوں. برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجئے. مگر شاید خود کو سمیٹ لینے سے, خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے سے فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. کم از کم مجھے اپنے لیے یہی لگا کہ میں جس قدر درگزر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی اسی قدر میری پکڑ ہو جاتی. نوکری چھوڑ دینے کا سوچتی مگر بات کس سے کرتی. شوہر صاحب میرے لیے اپنا دل تو کیا دماغ تک بند کیے بیٹھے تھے. پھر سوچتی کہ اگر ان لوگوں کو میری نوکری سے مسئلہ ہوتا تو شادی کی پہلی ہی رات احکامات میں یہ حکم بھی آ جاتا. حالات کا دائرہ میرے ارد گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا. فجر سے دن شروع ہوتا اور رات گئے جا کر سونا نصیب ہوتا. صبح کا ناشتہ میرے ذمہ تھا. ایک ساتھ سب بیٹھ کر ناشتہ کرتے نہیں تھے. ناشتہ بنا کر میز پر لگا دیتی تو ٹھنڈا ناشتہ دیا. آج یہ نہیں کھانا تھا مگر پرواہ کون کرے, بس اپنا بوجھ اتار پھینکوں جیسے تانے سنتی. لہٰذا نماز پڑھ کر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی.
ایک کے بعد ایک ناشتے کی میز پر آتا، کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بیرے کی طرح ناشتے کی فرمائش لیتی، پھر بنا کر دیتی۔ شوہر صاحب اور ساس صاحبہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ شروع کے چند دن میں نے ساتھ دینے کی کوشش کی تو ایک ناشتہ بھی بیٹے کو اکیلے ماں کے ساتھ کرنے نہیں دیتی، جیسا تانا سن کر میں نے اپنا ناشتہ الگ کر لیا۔ آفس سے واپس آ کر اکثر کوئی نہ کوئی سسرالی رشتہ دار آیا ہوا ہوتا تو اس کو ناشتہ پانی کروانا، نہیں تو کسی اور کام میں لگے رہ کر رات کا کھانا بنانا، میز پر لگا کر اٹھانا، کھانے کے بعد سب کے لیے چائے پانی کرنا۔ رات گئے کچن سمیٹ کر آخر کار اپنے کمرے کی راہ لیتی اور ایسی بے سدھ سو جاتی کہ صبح فجر پر ہی ہوش میں آتی۔ چھٹی کے دن ساس صاحبہ کسی نہ کسی رشتہ دار کی دعوت کا اہتمام رکھتی، یہ نہیں تو میں خود گھر کی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی میں لگتی، ہفتے بھر کے شوہر صاحب اور اپنے کپڑوں کی دھلائی استری کرتی۔ اتفاق سے شادی کے فوراً بعد امی کو بڑے بھائی نے اپنے پاس کینیڈا بلا لیا تھا۔ وہ بیچاری وقت سے بے نیاز اکثر رات کے ہی فون کرتی، جب میں اس قدر نیند میں دھت ہوتی کہ چند 1 منٹ بات کر کے بند کر دیتی۔ کام کرنے کی عادت تو ہمیں بچپن سے امی نے ڈالی تھی، بلکہ امی تو ڈٹ کر ہم تینوں بہنوں سے کام لیتی تھی، مگر احساس بھی برقرار تھا۔ انسان کے درجے پر فائز رکھا گیا تھا جو کبھی بیمار ہو سکتا ہے، کبھی اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کبھی اس سے کسی کام میں کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، مگر سسرال میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میری غلطیوں کو میری چالاکی کہا جاتا، میری بیماری کو سستی کاہلی اور آرام طلبی کہا جاتا، اور سب کچھ کہہ سن کر بھی کام پورا لیا جاتا۔ اس پر شوہر صاحب کی لاتعلقی، بے رخی نے ایک الگ قسم کے دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی واجبی شکل کا خیال آتا۔ صحیح ہی ہے، میری شادی تو بس میری تعلیم اور شاید نوکری کی وجہ سے ہو گئی، ورنہ کہاں میں، کہاں شوہر صاحب جیسا اسمارٹ ہینڈسم انسان۔ میں تو خواب میں بھی ان سے شادی کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ تو بھلا ہو دیور صاحب کا جو میرے آفس میں 6 مہینے کی انٹرنشپ پر آئے تو اتفاق سے میرے ہی زیر اختیار آ گئے۔ اکثر ہی ہمارے آفس میں نئے گریجویٹس کے تربیتی پروگرام رکھے جاتے تھے اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے پر تربیت کا پورا پروگرام بنایا کرتی تھی۔ دیور صاحب ایک خوش مزاج، کھلنڈرے اور خوش اخلاق سے لڑکے کے طور پر سامنے آئے تھے، ذہانت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ 2-4 بار ان کو سمجھایا اور انہوں نے اچھا کام کر دکھایا تو میرے دل میں ان کے لیے جگہ بن گئی۔ ان کو میری پتہ نہیں کیا بات بھا گئی کہ مجھ سے اپنی ذاتی گھر کی باتیں بھی کرنے لگے۔ ویسے بھی مجھ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، لہٰذا میں نے چھوٹا بھائی بنا لیا تھا۔ باتوں باتوں میں میرے بارے میں تمام معلومات لے کر انہوں نے ایک دن مجھے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے رشتہ بڑے زور و شور سے دیکھا جا رہا ہے اور وہ میری اجازت سے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ رشتے تو امی بھی میرے تلاش کر رہی تھی، مگر اس طرح کا کوئی قدم میری طرف سے کبھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ مجھے تھوڑا احتمال ہوا کہیں امی یا کوئی بھائی بہن یہ نہ سمجھ لے کہ میں یہ سب پسند سے کر رہی ہوں، مگر دیور صاحب بضد رہے۔ بہرحال وہ لوگ میرے گھر آ گئے۔ 1-2 ملاقات کے بعد مجھے پسند کر لیا گیا، مگر اس وقت تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ شوہر صاحب کی والدہ اپنی بہن کی بیٹی بیاہ کر لانے پر تیار بیٹھی تھی، مگر دیور صاحب اور سسر صاحب کو ضد تھی کہ گھر میں پڑھی لکھی بہو آئے گی۔ وجہ شاید یہی تھی کہ ساس صاحبہ اپنے ان پڑھ رویے کے باعث کافی مشکلات پیدا رکھتی تھیں۔ ساس صاحبہ کے ساتھ چند دن گزار کر ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان پڑھ اور جہالت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس پر ستم یہ کہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ اپنے شوہر اور چھوٹے بیٹے کی ضد مان کر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو شادی کے شروع دن سے ہی جتانا شروع کر دیا تھا کہ کہیں ان کی پڑھی لکھی بیوی ماں کی بے عزتی نہ کرے، اور شوہر صاحب والدہ کا دل رکھنے کے لیے اپنا دل و دماغ سب بیچ کر بیٹھے تھے۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، اور اسی وجہ سے میں نے اپنی تنخواہ بھی آدھی سے زیادہ ساس صاحبہ کو دینی شروع کر دی تھی۔ جو بچاتی اس سے کبھی دیور صاحب یا نند کو کچھ دلا دیتی، کبھی گھر کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے آتی۔ خود پر خرچ کرنے کا نہ شادی سے پہلے شوق تھا نہ ہی بعد میں ہوا، پھر بھی تشنگی تھی کہ چین لینے نہ دیتی تھی۔ کتنا مشکل ہے اس دنیا میں لوگوں کو خوش کرنا، خاص طور سے سسرال والوں کو۔ میں خود کو دلاسے دیتی، خود کو سمجھاتی، دکھ درد اپنے ہی دل میں چھپائے رکھتی، مگر پھر بھی میرے چہرے سے سب کچھ عیاں ہونے لگا تھا۔ صحت گر گئی تھی اور اکثر ہی سر درد، مائیگرین کے شدید دورے پڑنے لگے تھے، مگر میں اپنا خیال رکھنے
پر بھی مجبور تھی، کیونکہ ایسے بیمار ہونے پر کام میں کوئی کمی نہ ہوتی تھی، بلکہ بیماری میں کام کرنے سے خود کے لیے ہی مشکلات پڑ جاتی تھی۔ ان 3 سالوں میں زویا کی شادی بھی ہوئی، اور شادی کے دوران اور شادی کے بعد اس کے سسرال سے آنے جانے پر گھر میں جو اہتمام اور انتظام ہوتا، ان سب کے لیے مجھے ہی وقت دینا پڑتا۔ میں زویا کے آنے پر خوش ہونا چاہتی تھی، جیسے ایک چھوٹی بہن کے شادی کے بعد گھر آنے پر ہونا چاہیے، مگر اس کے آنے پر پہلے تو میں ڈٹ کر کام کرتی، پھر ساس صاحبہ اس سے جو میری شکایتیں کرتی وہ بھی صبر سے سنتی۔ اب تو زویا نے بھی مجھ سے باقاعدہ بدتمیزی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ادھر ساس صاحبہ سے سنتی، ادھر مجھے سناتی۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی ہی بار موبائل فون کے لیے جو دیور صاحب کی مدد لی تھی اور جو ہنگامہ سنا تھا، دوبارہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان سے کچھ کہتی۔ ویسے بھی اب وہ اپنی نوکری اور پھر دوستی یاری میں مصروف رہتے تھے۔ زویا کی شادی کے چند مہینوں بعد دیور صاحب کے لیے لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ اب ایک اور مشکل، مجھے دیکھے جانے والی کسی بھی لڑکی کے گھر تو نہ لے جایا جاتا، مگر ان لوگوں کے گھر آنے پر تمام انتظام مجھ پر ڈال دیا جاتا۔ اس کے بعد دن اور وقت بھی نہ دیکھا جاتا۔ اکثر آفس کے دوران ہی ساس صاحبہ فون کر کے حکم سنا دیتی کہ جلدی آ جاؤ، مہمان آ رہے ہیں اور تمام انتظام کرنا ہے۔ ان سے یہ کہنا ہی بیکار تھا کہ ابھی چند مہینوں پہلے میں نے زویا کی خاطر کافی چھٹیاں لی ہیں۔ آفس سے کئی بار جلدی آئی ہوں، کئی بار دیر سے گئی ہوں، کہ اب اس طرح کی درخواست دیتے ہوئے مجھے خود ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ دیور صاحب ویسے ہی لاڈلے اور اپنی مرضی کے مالک تھے۔ انہوں نے والدہ کو پہلے ہی اپنی پسند بتا دی کہ کس قسم کی لڑکی تلاش کی جائے، جس میں تعلیم سر فہرست تھی۔ ساس صاحبہ نے چند ایک بار ان کو میری مثال دے کر ڈرانا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ایک بار پھر سے ساس صاحبہ اپنی بہن یا بھائی کی بیٹی لانے سے محروم رہ گئی تھی اور نہایت غضبناک انداز میں سارا غصہ مجھ پر ہی اتارتی تھی۔ ساتھ دینے کے لیے زویا بھی موجود ہوتی تھی۔ مشکلوں سے ایک لڑکی پسند کر لی تھی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دیورانی صاحبہ نے دیور صاحب سے فون پر بات چیت شروع کر دی تھی۔ ساس صاحبہ کے ان کے گھر جانے سے پہلے یا ان لوگوں کے ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی دیور صاحب کو تمام تر ہدایات مل جاتی اور دیور صاحب بذات خود ساس صاحبہ کے سر پر کھڑے ہو کر تمام کام اپنی ہونے والی بیوی کے حسب منشا کرواتے۔ ساس صاحبہ ان کو تو کچھ نہ کہہ پاتی، مجھ پر اپنا غصہ اتارتی اور شوہر صاحب کو اپنا دکھڑا سناتی، مگر ان دکھڑوں کے سنانے میں وہ یہ یکسر بھلا بیٹھی تھیں کہ شوہر صاحب ان کے دکھڑوں کو سن کر جیسے سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ یار تم اماں کی ہر بات کو اس طرح رد کر دیتے ہو، ان کو دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ بری میں دیے جانے والے کپڑوں کے رنگ میں بھی تم اپنی مرضی لگا رہے ہو، یہ عورتوں کا کام ہے، کرنے دو اماں کو اور زویا کو، آخر کو میرے لیے بھی سب ان لوگوں نے ہی پسند کیا تھا۔ ایک دن شوہر صاحب نے ناشتے کی میز پر دیور صاحب کو اکیلا دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں چھٹی پر تھی کہ آج دیور صاحب کے سسرال والوں کو آنا تھا اور اس سلسلے میں ناشتے کے فوراً بعد سے مجھے کھانے کا انتظام کرنا تھا، اور دونوں کو ناشتہ دے کر اپنی چائے لیے ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ دیور صاحب نے پہلے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر مجھے، چائے کا گھونٹ بھرا، پھر مجھے دیکھا، پھر بھائی کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ بھابھی کی حالت پر غور کیا ہے کبھی؟ نہیں نا، مانا کہ ماں کا بڑا درجہ ہے، مگر بیوی بھی انسان ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی بکڑ بھی ہوتی ہے، اگر آپ سمجھے تو۔ میں بس اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اماں کا درجہ کم نہیں کر رہا۔ میرے تو ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے بچا تھا اور شوہر صاحب پر بھی کافی گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی ساس صاحبہ کے دکھڑوں پر دیور صاحب سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، بلکہ اکثر وہ اپنی والدہ کو سمجھا بجھا کر ان کا موڈ بحال کرنے میں لگے رہتے۔ اچانک تو نہیں، مگر مجھے محسوس ہوا تھا کہ شوہر صاحب غیر محسوس طریقے سے مجھ پر، میری عادات پر، اٹھنے بیٹھنے پر غور کرنے لگے تھے۔ پہلے کبھی وہ مجھے سنگھار میز کے سامنے بیٹھے تیاری کرتے نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی کسی محفل میں میرے ساتھ ہی براجمان ہوتے تھے۔ اب تو یوں بھی ہونے لگا تھا، اور تو اور تصاویر بنتے وقت وہ خود سے ہی میرے برابر میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب بہت معمولی باتیں تھی، مگر کیونکہ آج تک شوہر صاحب کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور جب ہونے لگا تھا تو مجھے اور بے چین کر گیا تھا۔ پتہ نہیں ساس صاحبہ کیا کہیں، کیا کریں، مگر شکر سے ان دنوں وہ دیور صاحب اور ان کی ہونے والی بیوی کے سلسلے میں ایسا پھنسی ہوئی تھی
कि हम दोनों पर तवज्जो नहीं दे सकी थी। शादी की रात घर आकर तमाम रस्मों और लवाजमात से फारिग होते ही चाय का दौर चल रहा था। फिर मेहमान भी मौजूद थे, लिहाजा मैं वैसे ही किचन और तमाम कमरों में भाग दौड़ कर रही थी। देखा कि सास साहिबा के कमरे में शोहर साहब, जोया और देवर साहब बैठे हैं और देवर साहब जोरों शोर से अपनी वालदा को सुना रहे हैं। इस तरह ये सब अकेले बैठे तो मुझे इजाज़त नहीं थी कि कमरे में जाऊं। लिहाजा मैं दरवाजे से ही चाय की ट्रे थमाकर अपने बाकी के काम निपटाने लगी। रात गए, अपने कमरे तक आते आते थकन से इस कदर तबीयत बोझल थी कि बेसुध सो गई। शोहर साहब कब कमरे में आए मुझे खबर नहीं हुई। दूसरे दिन वलीमे की तैयारी और अपनी देवरानी के नाश्ते पानी के दौरान मालूम हुआ था कि देवर साहब अपनी बेगम को लेकर 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं और सास साहिबा का मूड इस बात पर काफी खराब है। मगर देवर साहब ने इस बार अपनी माँ और बहन के सामने भी अपने बड़े भाई की बदरंग और बोझल अज़दवाजी जिंदगी को निशाना बनाकर जवाब पेश किया था कि वो जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं और ये उनको हक है। उनकी नई नई बीवी है, बीवी को खुशी देंगे तो वो सारी जिंदगी उन्हें इज्जत देगी। मैं जानती थी कि सास साहिबा कुछ ना कर सकी होंगी, घर के हजारों काम, लिहाजा मैं मसरूफ हुई तो वक्त का पता ही नहीं चला। वलीमे के दौरान हॉल में इधर उधर भागते दौड़ते मुझे अचानक माइग्रेन का दर्द उठा और मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल लगने लगा। फिर भी किसी न किसी तरह खुद को लगाए रखा। खाने के वक्त मैं हॉल के बिल्कुल आखिर में एक खाली मेज देखकर सर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ? शोहर साहब को अचानक अपने इस कदर पास देखकर मुझे यही ख्याल आया कि शायद मेरी कहीं जरूरत पड़ गई है। मैं घबरा कर खड़ी हुई और फिर सर पकड़कर बैठ गई। शोहर साहब और करीब आ गए। उन्होंने जिंदगी में पहली बार महफिल में मौजूद लोगों की परवाह न करते हुए मेरी पेशानी छुई। ओहो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसीलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है तुम्हारा, शोहर साहब ने नरमी से पूछा। हैं जी? मैं तो हैरान ही नहीं परेशान भी हो गई। तबीयत तो मेरी खराब है, इनको क्या हुआ? मैं अभी शोहर साहब की इस अचानक तब्दीली पर गौर कर ही रही थी कि वो मुझे बाकायदा सहारा देकर उठाकर घर के लिए निकल खड़े हुए। मैंने दबे लफ्जों में सास साहिबा की नाराजगी का बताया। मैं समझा दूंगा अम्मी को, तुम फिक्र ना करो, कहकर शोहर साहब ने मुझे दिलासा दे दिया। मैं वैसे भी बेहतर यही समझ रही थी कि घर चली जाऊं। बिला वजह मैं हॉल में कहीं गिर जाती या बेहोश हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। घर आते हुए रास्ते से ही शोहर साहब ने मेरे लिए तयशुदा माइग्रेन की दवाई भी ले ली और घर आते के साथ ही मुझे कपड़े बदलकर सुकून से लेट जाने को कहा। दूध के साथ दवाई दी। मैं तो पूरे जिस्म से कांप रही थी। पता नहीं ये बुखार की शिद्दत थी या फिर शोहर साहब की इस कदर मेहरबानी वजह थी। बहरहाल मैं जल्दी ही सो गई। रात में कुछ शोर हंगामे से आंख खुली थी, मगर शोहर साहब जो कमरे में ही मौजूद थे मुझे सुकून से सो जाने की सख्ती से हिदायत करने लगे। दूसरी सुबह हमेशा की तरह मैं नाश्ता बनाने के लिए जब किचन में ना पहुंची तो जोया गुस्से में बुलाने आ गई, मगर फिर शोहर साहब ने उल्टा उसकी अच्छी खासी तवाज़ो करके उसे चलता कर दिया। मुझे कभी नींद आ जाती, कभी जाग जाती और हर बार शोहर साहब को अपनी तरफ मतवज्जा देखती और समझ नहीं पाती कि आंखें हकीकत में खोल चुकी हूँ या अभी भी ख्वाब में जागी हुई हूँ। शोहर 1-2 बार बाहर निकले, एक बार मेरे लिए थोड़ा सा नाश्ता लेकर आए, फिर सूप। रात तक मुझे काफी बेहतर लगने लगा। फिर भी मुझे बिस्तर से उतरने की इजाजत नहीं मिली। मैं अब बिस्तर पर तकिए से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी और शोहर साहब हल्की आवाज में टीवी देख रहे थे। कमरे में हल्की दस्तक देकर देवर और देवरानी चले आए। सलाम दुआ हुई, मेरा हाल अहवाल पूछा गया। देवरानी मुझसे इज्जत से पेश आई। वो मुझे यकीन नहीं था क्योंकि सास साहिबा को अक्सर मेरे ऊपर तंज करते या मेरी बुराई करते उसके घर वाले सुन चुके थे। बहुत मुमकिन था कि देवर साहब ने ही उसे हिदायत दी हो। उन लोगों ने अपने हनीमून के लिए कल निकलने का बताया और ये कि वो लोग खुदा हाफिज कहने आए हैं कि दूसरी सुबह वो जल्दी निकल जाएंगे। थोड़ी देर इधर उधर की बात करके वो दोनों जाने के लिए खड़े हो गए। शोहर साहब भी उन दोनों के करीब खड़े होकर उन दोनों को दुआएं देने लगे। अचानक देवरानी शरारत से चहकी, भाईजान, आप अपने छोटे भाई को भी समझाएं कि अपनी बीवी का इस तरह एहसास करना चाहिए जैसे आप भाभी का करते हैं। अपनी बीवी की शरारत भरी बात सुनकर मेरी तरफ देखते हुए देवर साहब हंस पड़े। तो और क्या, खुश नसीब हूं मैं कि ऐसा भाई मिला है। इस कदर एहसास करना इन्हीं से तो सीखा है। तुम फिक्र ही ना करो, मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल है।
डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।